مجاہدین علامہ حافظ خالد حسین رضوی دامت برکاتہ یہاں تشریف لائے میں ان کا شکرگزار ہوں تو یہاں آنے کی میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان اور ہمارے وطن عزیز اور ریاست کے مختلف اداروں کے جو سربراہان اور ذمہ داران ہیں ان سے یہ درمندانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ملک اس وقت اقتصادی لحاظ سے مسائل کا شکار ہے جو سیاسی وحدت کی فضا ہونی چاہیے وہ نہیں ہے اور ابھی حکومت کو قائم ہوئے زیادہ دن بھی نہیں گزرے حالات کا تقاضا ہے کہ ہمیں کوئی نئے مسائل نہیں پیدا کرنے چاہیے، ہمیں متانت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، ٹھہراؤ کے ساتھ، صبر و تحمل کے ساتھ اس مشکل سے وطن کو نکالنا چاہیے۔ گزشتہ چند دنوں سے جو ہمارا لبرل میڈیا ہے اور جو ہمارے میڈیا کے اسٹوڈیوز میں مرتزن ہیں وہ حکومت کو برانگیختہ کر رہے ہیں، ابھار رہے ہیں کہ حکومت ریئیکٹ کرے، آئین اور قانون کی دہائی دے رہے ہیں۔ میری ہم سب سے گزارش ہے کہ اس طرح کے حالات پہلے بھی ہوئے اور اس وقت بھی تحمل سے ان مسائل کا سامنا کیا گیا۔ حکومت لبرل میڈیا کے دباؤ میں نہ آئے، ہرگز نہ آئے، یہ نہ ملک کے مفاد میں ہے، نہ دین کے مفاد میں ہے، نہ حکومت کے مفاد میں ہے۔ میری اپیل ہے کہ وفاقی وزیر مذہبی امور صاحبزادہ ڈاکٹر نور الحق قادری صاحب نے اور ان کے ساتھ وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت اور ہوم سیکرٹری پنجاب اور دیگر ریاستی اداروں کے افراد تھے، انہوں نے مل کر ایک معاہدہ کیا اور اب ہمارے جو لبرل قوتیں ہیں میڈیا میں، سوشل میڈیا پر سرگرم ہیں، کچھ پارلیمنٹ میں کہہ رہے ہیں کہ عمران خان قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن یہ عمران خان قدم بڑھاؤ تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، قیادت کو چاہیے کہ اس کا بین السطور بھی پڑھ لیں اور اس کی شرح اور حاشیہ یہ نعرہ لگانے والوں کے ذہن میں ہے اس کو بھی پڑھ لیں اور جوش میں نہ آئیں۔ جو وعدہ کیا ہے ریاست نے اسے وہ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ لفظاً اور مانن اس کو پورا کریں، کیونکہ کل پھر کسی صاحب اقتدار کے کسی عہد و پیمان پر کسی کا کوئی بھروسہ نہیں رہے گا۔ میں جذباتی آدمی نہیں ہوں اور
کوشش کرتا ہوں کہ جو بات کہوں اسے ہر حال میں ون بھی کروں اور اس کے پیچھے دلیل ہونی چاہیے. کچھ وزراء یہ کہتے ہیں کہ ہم یوں کر لیں گے اور یوں کر لیں گے. مشکل وقت آیا تو میں نے کل لکھا یہ نظر نہیں ہے. اس لیے وزیر اعظم کو چاہیے کہ جذبات میں ریئیکٹ نہ کریں اور ٹھہراؤ سے بات کریں. ان حضرات کے ساتھ بھی مکالمہ کریں. ہم نریندر سنگھ مودی کے ساتھ مکالمہ کرنے کے لیے تو بے چین ہیں. جو ہمارا وطن عزیز کا دشمن نمبر 1 ہے اپنے لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرنے میں حکومت کو کوئی ہیزیٹیشن ہچکچاہٹ اور تردد نہیں ہونا چاہیے. اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ابتلا کو دعوت نہ دو. ہم ابتلا کو دعوت دینے والے نہیں ہیں. ہم اپنے دوستوں کو بھی تحمل کا مشورہ دیتے ہیں لیکن یہ بھی حکم ہے کہ جب اللہ کی تقدیر سے ابتلا آ جائے تو ثابت قدم رکھیں. لہذا ہماری ریاست کو ریاست کے ذمہ داران کو کوشش کرنی چاہیے کہ ابتلا کو دعوت نہ دیں. اور میں آپ تمام میڈیا پرسن سے کہتا ہوں مجھے پتہ ہے کہ آپ کا اختیار نہیں ہے لیکن آپ کا اختیار لوگوں تک یہ پہنچا دیں کہ آپ آگ کو بھڑکائیں نہیں, اسے بجھانے میں ٹھنڈا کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. کیونکہ جو ٹھنڈے ماحول ہی میں کسی معاملے پر بات چیت ہو سکتی ہے, مکالمہ ہو سکتا ہے, دونوں فریق ایک دوسرے کو اپنی مشکلات سے آگاہ کر سکتے ہیں. اور یہ ملک ہم سب کا ہے, یہ وطن ہم سب کا ہے. اور میں نے لکھا بھی اور آج بھی کہتا ہوں کہ جتنے اعلیٰ مناصب پر فائز لوگ ہیں ان سب کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ساری عزتیں اس پاکستان کے دم سے ہیں. اور اس لیے پاکستان کی تحفظ کے لیے, اس کی بقا کے لیے ہمیں جذبات کو قابو میں رکھنا چاہیے. میں اپنے وطن عزیز کی سیکیورٹی کے ذمہ دار اداروں سے کہتا ہوں کہ جب بھی آپ کا بلاوا آیا تو یہی اہل سنت کے لوگ تھے جو میدان میں آئے, آپ کے حق میں آواز بلند کی. ان کو مایوس نہ کریں, ان کے درد کو سمجھیں, ان کے دکھ کو سمجھیں اور پھر مل کر کوئی راستہ نکالیں تاکہ ہمارا ملک آگے بڑھے. اور ملک کے اتحاد کے بغیر ترقی کا عمل جاری و ساری نہیں رہ سکتا. فساد اور انتشار کی صورت میں کوئی یہاں پر معیشت کو استحکام ترقی اور بڑھاوا نہیں مل سکتا. سرمایہ دار تو اڑتا پنچھی ہوتا ہے, جہاں اسے اس کی جان کو, مال کو, سرمایہ کو تحفظ ملے گا اڑ کر چلا جائے گا. لیکن ہم پاکستانی ہیں, ہم اسر میں یسر میں, اور ہم انشاءاللہ یہیں رہیں گے اور جیسے بھی حالات ہوں گے ان کا مقابلہ کریں گے. اپنے وطن اور اپنی سرزمین کے ساتھ جڑے رہیں گے اور ایمان کی دولت ہمیں چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ پاکستان اسلام کا خلا ہے. ابھی میں اپنے علماء سے کہہ رہا تھا کہ اس وقت روئے زمین پر جہاں نظم آزاد ہے وہ پاکستان کی سرزمین ہے. ہمیں اس آزادی کا تحفظ بھی کرنا ہے اور اس آزادی کے نتیجے میں جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا ہے. تو ہم انشاءاللہ جہاں بھی ضرورت ہوگی کہ مل بیٹھیں گے یہ حضرات. حکومت کے عملداران کو ان کے ساتھ ملنا چاہیے اور دیر از آلویز اے وے آؤٹ, اور ہر مشکل سے نکلنے کے لیے مخرج اور راستہ
موجود ہوتا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ ابتلا اور مشکل ہمارے وطن عزیز پر آئی ہے، اس سے آبرومندانہ طور پر نکلنے کے لیے بہتر سے بہتر صورت مقدم فرمائے. اور جو ٹھنڈے کمروں والے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ عاشقان مصطفیٰ اور جانثاران مصطفیٰ ہی پھر روڈ میں آتے ہیں اور میدان میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کی عقیدت اور محبت رسول کی تحمل نہ کریں اور ابتلا کی دعوت نہ دیں. میرا پوری قوم سے یہی تک کے لیے یہی پیغام ہے، اور میرا وزیر اعظم پاکستان کے لیے یہی پیغام ہے، میرا ہمارے وطن عزیز سلامتی کے سارے ذمہ داران کے لیے یہی آپ کا بڑا شکریہ، بہت بہت شکریہ. صاحب اتنا بتا دیں. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ. اللہم بارک لنا فی مجلسنا ھذا فی اخلاصنا ونیاتنا وافعالنا وعواقب امورنا فی الدین والدنیا والآخرہ یا رب العالمین. ہمارے یہ جو پرعزم نوجوان اور جواں عمر ہماری پرعزم قیادت جو اس وقت قوم کے سامنے ہے، اور یہ ناموس پاک رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم بلند کیے رہے. یا رب العالمین ان کی حفاظت فرما، ان کو اور ان کے سارے محبین، منسلکین، منتسبین، معتقدین کو یا اللہ سلامتی نصیب فرما. یا رب العالمین تیری بارگاہ میں موجودہ حالات سے آبرومندانہ طور پر نکلنے کے لیے جو بہتر سے بہتر صورتحال مقدر ہے، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر وہ ان سب کو ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ ہر ایسی آزمائش سے، ابتلا سے، امتحان زندگی سے جس کے تحمل کی ہم نے طاقت نہیں، اپنی عافیت، سلامتی اور پناہ کا فرما. ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم بجاه سيدنا وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى بجاه آله المجتبى وأصحابه المنتجبين صلى الله تعالى عليه وعليهم اجمعین برحمتک یا ارحم ایک سوال کا یہ نہیں ہے، اسلام میں جو پڑھو کی بات کی بات زندہ باد زندہ باد زندہ باد. آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، اب تو آیا دین آیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ. شوکت بھائی بلا رہے مفتی صاحب. آپ کے سب سوالوں کا آپ کو مفتی صاحب بلا رہے کہ آپ کو بجاؤ اور امن نے پیغام کیا ہے اس کا
ابھی تو انہوں نے وعدہ کیا ہے ان کو ٹائم دیں گے. پرائم منسٹر آج آئے ہیں, ہو سکتا ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کنسلٹیشن کریں, تو وہ ٹائم آپ دیں, بہت جلدی آپ صبر کریں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ.